حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ 7ویں صدی عیسوی کے عالم دین اور فقہ حنفی کے بانی تھے۔ آپ بغداد میں بحالت اسیری فوت ہوئے۔ خلیفہ منصور نے انہیں بغداد کے قاضی القضاۃ کا منصب سنبھالنے کا حکم دیا، مگر آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں اس منصب کا اہل نہیں۔ خلیفہ منصور نے برہم ہوتے ہوئے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ ایک جھوٹا شخص اس منصب پر کیسے فائز کیا جا سکتا ہے۔ اس پر خلیفہ منصور نے انہیں قید کر دیا۔ بعد ازاں ان کے شاگرد امام ابو یوسف کو حکم ملا کہ قاضی القضاۃ کا منصب قبول کرو۔ امام ابو یوسف جب اپنے استاد سے مشورہ کرنے کے لیے انہیں جیل خانہ میں ملنے گئے تو امام ابو حنیفہ نے انہیں یہ منصب قبول کر لینے کی ہدایت کی۔ فرمایا کہ اگر ہر اہلیت رکھنے والا شخص اس منصب پر فائز ہونے سے انکار کر دے گا تو غیر اہل فائز ہو جائیں گے، جن کے سبب عام لوگوں کو انصاف فراہم نہ کیا جا سکے گا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں پی سی او کے تحت حلف اٹھانے کے حق میں نے دیگر جج صاحبان کے روبرو اپنی طرف سے حضرت امام کی یہی دلیل پیش کی تھی۔ مطلب یہ کہ جن جج صاحبان نے اصولاً حلف نہ اٹھایا وہ بھی اپنی جگہ درست تھے، اور جنہوں نے آمر کے حکم پر حلف اٹھا لیا وہ بھی غلط نہ تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا یہ اقتباس سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، سابق جج سپریم کورٹ اور علامہ اقبال کے صاحبزادے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال مرحوم کی سوانح عمری اپنا گریباں چاک سے لیا گیا ہے۔ اگر ہم جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں بننے والے ڈوگر کوٹس کو یاد کریں اور پرویز مشرف کی ایمرجنسی اور آئین کی پامالی جیسے اقدامات کو ڈوگر کوٹس سے ملنے والے تحفظ کو یاد کریں تو جسٹس جاوید اقبال کی جانب سے پیش کی گئی یہ دلیل درست معلوم ہوتی ہے۔ غاصب سے سمجھوتا کر لینا قطعاً اچھی بات نہیں، لیکن جب غاصب کو تخت سے اتار پھینکنے کی طاقت آپ کے پاس نہ ہو تو پھر قوم کو غاصب کے نااہل ساتھیوں سے بچانا بھی اہل فکر و دانش کی ذمہ داری ہوا کرتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف بھی اپنے وقت کے سلیکٹڈ تھے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میر ظفر اللہ جمالی بھی اپنے وقت کے سلیکٹڈ تھے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ چودھری شجاعت حسین اور شوکت عزیز بھی اپنے وقت کے سلیکٹڈ تھے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان بھی اپنے وقت کے سلیکٹڈ ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھٹو کا جو بھی تھوڑا بہت سیاسی امیج بنا وہ ایوب خان کو ڈیڈی بنانے اور ان کی کابینہ میں کئی برس وزیر رہنے کے بعد بنا، اگر انہیں سکندر مرزا اور ایوب خان کا سلیکٹڈ ہونے کا شرف حاصل نہ رہا ہوتا تو ان کی پیپلز پارٹی بھی اپنے وقت کی ٹانگا پارٹیوں سے زیادہ اہمیت حاصل نہ کر پائی ہوتی۔ تو پھر ہمیں ایک لمحہ رک کر یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر ہمارے مقدر میں سلیکٹڈز ہی رہ گئے ہیں تو کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ کچھ ایسے اسباب کریں کہ ہمارا مقدر بننے والے سلیکٹڈ کم از کم نااہل تو نہ ہوں؟ کوئی سلیکٹڈ نااہل ہوتا کیوں ہے؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب تک کوئی سلیکٹڈ نا تجربے کار ہوتا ہے وہ نااہل ہوتا ہے، اور جیسے جیسے وہ تجربے کار ہوتا جاتا ہے وہ اہل ہوتا جاتا ہے۔ میاں نواز شریف کے 3 ادوار ہمارے سامنے ہیں، بی بی کے 2 ادوار ہمارے سامنے ہیں۔ جیسے جیسے کوئی حکمران پختہ ہوتا جاتا ہے، جیسے جیسے اسے تجربہ حاصل ہوتا جاتا ہے، ویسے ویسے اس کی سوچ میں نکھار آتا جاتا ہے اور اس کے فیصلے بہتر ہوتے جاتے ہیں۔ اگر ہم غدار اور ڈاکو اور چور کی بحث سے نکل کر ایک لمحہ کے لیے یہ یقین کر لیں کہ جناب نواز شریف ہوں یا جناب آصف زرداری ہوں یا جناب عمران خان ہوں، ان میں سے کوئی بھی بہرحال اس ملک کا بدخواہ نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی غدار یا انڈین ایجنٹ یا اسرائیلی ایجنٹ نہیں ہے، سب کے سب محب وطن لوگ ہیں۔ ہاں، ان کے کچھ فیصلے غلط ہو سکتے ہیں، وہ کام چور ہو سکتے ہیں، وہ ناتجربے کار ہو سکتے ہیں، ان کے اپنے اپنے زمانوں میں کیے ہوئے کچھ سمجھوتے غلط ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی بہرحال انڈین نیشنل تو نہیں، اسرائیلی نیشنل تو نہیں، امریکن نیشنل تو نہیں۔ یہ یہیں پیدا ہوئے، ان کے آباء و اجداد کی قبریں یہیں ہیں اور انہوں نے خود بھی اسی مٹی میں دفن ہونا ہے۔ لہٰذا کسی کی حب الوطنی پر شک کرنا تو بہرحال کوئی مناسب سوچ نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کا برا حال دیکھ کر، ملک میں مہنگائی، غربت اور دیگر مسائل کو اپنے عروج پر دیکھ کر سلیکٹرز کو شرم آ جائے گی اور وہ آئندہ سلیکٹڈ حکمران اس ملک پر مسلط کرنے سے توبہ کر لیں گے اور خاموشی سے بیرکوں میں واپس چلے جائیں گے، تو یہ شاید ہماری بھول ہے۔ اگر سلیکٹرز کو شرم آ سکتی ہوتی تو پھر 71 میں جتنی ہزیمت انہوں نے اٹھائی تھی کم از کم اس کے بعد وہ دوبارہ سیاست میں مداخلت کا تصور بھی نہ کرتے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا، اور اگر ہم ٹھنڈے دل سے سوچیں تو ایسا شاید اب بھی نہ ہو۔ ہم نے جن لوگوں کو
جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے والے سمجھ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کی، جیسے کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو جنہوں نے ایوب خان سے لڑ کر پاکستان پیپلز پارٹی بنائی، یا جناب افتخار چودھری جنہوں نے پرویز مشرف کے سامنے ڈٹ کر بہادری کا مظاہرہ کیا، یا جناب نواز شریف جو آج کل پوچھتے پھرتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، تو انہوں نے بھی دوبارہ آزمائش پڑنے پر ہمیشہ سمجھوتے سے کام لیا۔ بھٹو صاحب نے اپنے دور اقتدار میں بار بار جرنیلوں سے سمجھوتا کیا، بار بار ضیاء الحق کی ناجائز خواہشات کے آگے سر تسلیم خم کیا، خود اپنے بنائے ہوئے آئین میں ترمیم کر کے ملک میں جزوی مارشل لا نافذ کر دیا، اور انہی کے اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار اعلیٰ عدالتوں میں حیدرآباد اور دیگر علاقوں میں لگائے گئے مارشل لا کے حق میں دلائل دے رہے تھے جب جنرل ضیاء الحق نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ افتخار چودھری نے چیف جسٹس کا منصب دوبارہ ملنے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سے ذاتی اناد پا لیا اور جناب یوسف رضا گیلانی کو ایک دن چین سے کام نہ کرنے دیا۔ حج کرپشن کیس میں انہوں نے اس وقت کے وزیر مذہبی امور کے خلاف جس طرح کے ریمارکس پاس کیے اور جو سزا سنائی، وہ ان کے بعد آنے والے چیف جسٹس نے نہ صرف معاف کر دی بلکہ انہیں باعزت بری کر دیا، جو اس بات کا بین ثبوت تھا کہ جناب افتخار چودھری مسلسل پیپلز پارٹی کے قائدین کے خلاف تعصب کا مظاہرہ کر رہے تھے، اور بعد کے زمانے میں انہوں نے سیاسی جماعت کی بنیاد ڈال کر اس شک کو یقین میں بھی بدل ڈالا۔ جناب نواز شریف جو ایک طرف کیوں نکالا کہتے ہیں اور ایک طرف جنرل باجوہ سے حساب مانگتے ہیں، دوسری طرف وہ اس بات کا حساب دینے پر کسی صورت تیار نہیں ہے کہ انہوں نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے والی آئینی ترمیم کی حمایت کیوں کی۔ رہ گئے جناب عمران خان صاحب، تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایک زمانے میں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بہت بڑھ چڑھ کر تقاریر کیا کرتے تھے اور مولانا فضل الرحمان اور اچکزئی کے دائیں بائیں کھڑے ہوا کرتے تھے، لیکن پھر کیا ہوا؟ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے سمجھوتا کیا، اور آج انہیں اپنی پارٹی میں سب لوگ فرشتے نظر آتے ہیں اور اپوزیشن میں سب لوگ غدار، چور، ڈاکو اور دشمن ایجنٹ نظر آتے ہیں، اور وہ مسلسل نیب اور دیگر اداروں کو اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے قومی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات بھی ہمیں جا بجا نظر آ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے تمام شہریوں کو ہیلتھ انشورنس مل چکی ہے، اور امید ہے کہ بتدریج ملک کے دیگر صوبوں کے شہریوں کو بھی یہ سہولت ملتی چلی جائے گی، جو یقیناً عوام کے لیے ایک بڑا ریلیف ہوگا۔ جناب عمران خان صاحب ملک کی ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے نہایت سنجیدہ اور ایماندار کوششیں کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اگر واقعی وہ اس ملک کی اکانومی کے ٹریک کو تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور پاکستان کو امپورٹس پر انحصار کرنے والے ملک کی بجائے ایکسپورٹس پر انحصار کرنے والا ملک بنا دیتے ہیں، ایکسپورٹرز کے لیے، صنعت کاروں کے لیے بتدریج اچھی پالیسیاں متعارف کرواتے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں فیصل آباد، سیالکوٹ، لاہور، کراچی اور دیگر انڈسٹریل زونز میں معیشت کا پہیہ چل پڑتا ہے، زیادہ مزدوروں کو روزگار ملنا شروع ہو جاتا ہے، صنعت کاروں کے پلانٹس اپنی فل کیپیسٹی پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس سے نہ صرف ہم زیادہ ریونیو کما سکیں گے بلکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، اور قومی معیشت کی سمت بھی درست ہو جائے گی۔ جب ملک میں انڈسٹری کی حوصلہ افزائی ہوگی تو یقینی طور پر حکومت کو ٹیکسز زیادہ ملیں گے، زر مبادلہ بھی زیادہ آئے گا، ملک کا امپورٹ بل بھی کم ہوگا اور ایکسپورٹ بل بڑھے گا، تو ظاہر ہے ہمارے فارن کرنسی ریزروز میں بھی استحکام آئے گا، اور یوں ہمیں بار بار IMF کے پاس اور دوست ممالک کے پاس قرض کے لیے نہیں جانا پڑے گا، بشرطے کہ جناب عمران خان اپنی پالیسیوں کو نافذ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن اگر جناب عمران خان صاحب ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اسٹیبلشمنٹ تو چپ کر کے گھر بیٹھنے والی نہیں، خواتین و حضرات، یہ بات تو آپ یقین کر لیں، آئے گا تو پھر کوئی سلیکٹڈ ہی۔ This is so very unfortunate to share with you, but this is unfortunately fact as far as the history of Pakistan tells us۔ اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ اگر کل آنے والا سلیکٹڈ آج کے سلیکٹڈ سے بھی زیادہ برا ہوا، امام ابو حنیفہ کی جانب سے پیش کی گئی دلیل والا معاملہ اگر پھر ہو گیا ہمارے ساتھ، لوگر کورٹس والا معاملہ اگر پھر ہو گیا ہمارے ساتھ، کوئی مزید نااہل سلیکٹڈ ہم پر مسلط ہو گیا، تو پھر ہم کیا کریں گے؟